اگلا سوال بعد السلام ہمارے پاس موجود ہے، اور انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، زوال شرعی اور زوال عرفی میں کیا فرق ہے، اور یہ کب شروع ہوتے ہیں؟ نماز جمعہ کے لیے کس زوال سے آگے 40 منٹ تک خطبوں کے بعد نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے؟ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق جواب عنایت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ میں نے کل کے جمعہ کے خطبے میں اور اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، شاید اسی کے تناظر میں کوئی برادر پوچھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ زوال شرعی اور زوال عرفی کی بھی یہی سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو زوال حقیقی ہے، زوال حقیقی مثلا آج کا جو زوال حقیقی ہے ہماری اسلام آباد میں مثلا 11:52 ہے، تو جو زوال کا وقت ہے، زوال سے لے کر 40 منٹ کے اندر اندر اگر دونوں خطبے ختم ہوں اور جمعہ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم جمعہ اپنے وقت میں پڑھا گیا ہے، جو کہ واجب تخیری کا ایک فرد ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ظہر بالکل نہ پڑھیں، کیونکہ جمعہ کے دن آپ کو اختیار دیا گیا ہے یا جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔ اگر 40 منٹ کے اندر اندر دونوں خطبے ختم ہو جاتے ہیں اور جمعہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا جمعہ بر وقت جو ہے نا وہ انجام پایا ہے، ظہر آپ بے شک نہ پڑھیں۔ اور اگر یہ آپ کے دونوں خطبے جو ہے وہ 1.25 گھنٹے تک جاتے ہیں، 1.25 گھنٹہ جو کے بعد جو ہے نا وہ آپ نماز وہ شروع کر دیتے ہیں جمعہ، تو یہاں وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ بھی آپ نے پڑھا ہے اور احتیاط واجب کے طور پر ظہر بھی پڑھیں، احتیاط واجب کے طور پر ظہر بھی پڑھیں۔ البتہ میں یہاں بریکٹ میں ایک عرض کر دوں کہ جب جمعہ احتیاط واجب ہو تو پھر جو احتیاط واجب ہے وہ نماز وہ باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لوگ فرادہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ بہرحال وہ بعض مراجع جو ہے نا وہ اس سے زیادہ وقت کے قائل ہیں، لہٰذا جو ہے نا وہ فرادہ ہی پڑھتے ہیں تاکہ پھر وہ تقسیم جو ہے نا وہ نہ ہو۔ تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ لگ جائے دونوں خطبوں میں تو پھر جو ہے وہ ظہر ہی متعین ہے، یعنی پھر جمعہ کا ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، طلاق کے بعد دوران عدت اگر شوہر دوبارہ رجوع کر لے اور رجوع کرنے کے تھوڑے ہی عرصے میں یعنی کچھ ہی ہفتوں کے بعد دوبارہ سے طلاق دے دے تو کیا یہ دوسری طلاق شمار ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بلکہ دوسری طلاق عدت کے دوران رجوع کر کے پھر طلاق دینا، جی وہ جب رجوع کر لیا ہے تو اس کی بیوی بن گئی ہے، اب وہ اس کو طلاق دے دے اور طلاق جب ہوگی تو وہ اس کی دوسری طلاق شمار ہوگی، ظاہر ہے۔ پہلے اس کو طلاق دے دی ہے طلاق رجعی، اور عدت کی مدت گزرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیا ہے تو یہ گویا اس کی دوبارہ بیوی بن گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو یہ اس کی دوسری ہوگی۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں بلکہ ایک نشست میں جو ہے نا وہ 3 طلاقیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا وہ ایک آدمی جو بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ چند منٹ کے بعد جو ہے نا وہ رجوع کر لیتا ہے، اچھا پھر طلاق دیتا ہے اسی نشست میں اور اس کے چند منٹ کے بعد دوبارہ رجوع کر لیتا ہے، اسی طرح یعنی ایک ہی نشست میں بھی جو ہے نا وہ 3 طلاقیں جو ہے دی جا سکتی ہے، جس کے بعد پھر رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر بائن کہلاتی ہے۔ جی جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس طلاق کے ہی حوالے سے ہے، اور یہ سوال پچھلے شاید پروگرام میں گزر چکا ہے، شاید ایسا ہے، مجھے مغالطہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور رجوع کے ٹائم میں رجوع نہ کرے، یعنی رجوع کا جو وقت ہے وہ وقت گزر چکا ہو، اب وہ دوبارہ سے ملنا چاہ رہا ہے اور رجوع کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ نکاح نیا نکاح ہوگا یا نہیں؟ اور یہ بتائیے کہ کیا دوبارہ سے حق مہر معین کیا جائے گا
یا پرانا والا ہی حق مہر شمار ہوگا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی بالکل، یہ سوال ہوا تھا اور میں نے تفصیل سے اس کا جواب عرض کیا تھا۔ عدت کی مدت گزر جانے کے بعد یہ بالکل ایک دوسرے کے لیے نامحرم اور اجنبی بنتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ بس اس سے کوئی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک جو ہے نا وہ خاتون ہے جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، وہ اگر اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر دونوں کے رضامندی سے، رجوع میں تو یہ ہوتا ہے کہ خاتون نہ بھی چاہے اور مرد رجوع کر لے تو وہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے، فل نکاح میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر عدت کی مدت گزر جائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے بالکل نامحرم اور اجنبی خاتون بن جاتی ہے۔ اگر یہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رجوع کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا۔ رجوع کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں عدت گزرنے سے پہلے اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو یا زبانی کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا، یا ہاتھ لگاتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے رجوع کر لیا ہے، اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں جو ہے نا وہ لے آیا ہے۔ لیکن مدت اگر گزر چکی ہے تو بالکل جس طرح ایک خاتون کی جو ہے نا بالکل مطلب کسی کے نکاح میں نہیں، یہ فارغ ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے نا وہ خواستگاری کر کے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ خاتون بھی راضی ہے اور یہ مرد بھی راضی ہے تو یہ ایک نیا نکاح ہوگا، نیا حق مہر جو ہے نا یہ مقرر کریں گے اور نئے ظاہر ہے پھر نکاح کے صیغے پڑے جائیں گے۔